أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت کے مومنین کو مخاطب فرمایا ہے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا خطاب مومنین کے ساتھ ہے۔ اس میں مومنین کے لیے بڑی عزت افزائی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بادشاہ کسی بھنگی کو بلا کر خود کوئی کام بتا دے تو اس بھنگی کے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت نے خود مجھے یہ کہا، ورنہ تو بادشاہوں کے حکم پہنچانے کے لیے افسران کی تعداد ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنا یہ حکم نبی علیہ السلام کے واسطے سے امت کو پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت کا براہ راست خطاب فرما کر کہنا ہمارے لیے عزت افزائی ہے۔ بھنگی کی تو پھر بھی حیثیت ہے بادشاہ کے سامنے، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ کہاں اس رب ذوالجلال کا مقام اور کہاں ہم فقیروں کی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں براہ راست خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات میں چند مرتبہ مخاطب فرمایا۔ اس بات پہ یہودی اتنے خوش تھے کہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں کہ اس نے براہ راست ہم سے کلام فرمایا۔ یعنی یہ چیز ان کے لیے اتنا فخر کا باعث بن گئی، یہاں تک ان کو دھوکہ لگا کہ وہ کہتے تھے کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اب جہنم کی آگ ہمیں بس تھوڑی دیر عذاب دے گی، کاروائی کے ضابطے کی کاروائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے ہیں، تو اگر ان کو ایک مرتبہ خطاب فرمانے سے انہوں نے اتنی عزت اپنی سمجھی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں سے مخاطب کرنا، تو یہ ہمارے لیے کتنی عزت افزائی کی بات ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کے دوران یا ایھا الذین آمنو کے لفظ پہ پہنچو تو ذرا سنبھل کے بیٹھ جاؤ کہ اب مالک الملک براہ راست تمہیں حکم دے رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ایمان والوں کو، کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ یہ حکم خدا بندی ہے، یہ رولنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ ان کو ایک کام کا حکم عطا کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنی بات ہی کر دی جاتی تو بات تو مکمل ہو جاتی کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، مگر انسان کمزور ہے۔ لوگ گھبرا جاتے کہ شاید اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، حاکم ناراض ہوتا ہے تو وہ پابندیاں لگاتا ہے، دنیا کے ملک ناراض ہوتے ہیں تو وہ پابندیاں لگاتے ہیں، خامن ناراض ہوتا ہے تو بیوی پہ پابندیاں لگا سکتا ہے، حتیٰ کہ تم باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایک انسان کا ذہن ہے کہ جہاں ناراض ہوگا وہاں پابندی۔ اب تم ملنے نہیں آ سکتے، تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کلام نہیں کر سکتے، پابندیاں۔ تو اگر یہ پابندی لگا دی جاتی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم دن میں کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اپنی بیوی سے بھی نہیں مل ملا سکتے، تو ایمان والوں کو اس سے دکھ ہوتا، ذہن میں یہ خیال جاتا کہ شاید اللہ تعالی ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہو۔ تو اللہ تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے ان کو تسلی دے دی۔ تسلی کے الفاظ کیا؟ ارشاد فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض روزے عائد کر دیے گئے۔ اب جب بندہ یہ سنتا ہے نا جی کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور یہ اس عبادت کی کنٹینیویشن ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراض ہو کر یہ حکم نہیں دیا، بلکہ کسی فائدے کے سبب سے یہ حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھیے حسن کلام کے ساتھ ہی تسلی کی بھی بات کر دی۔ ایک تو براہ راست محبت کا خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر کتب علیکم الصیام کے الفاظ سے حکم سنا دیا، مگر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی کہ یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، ہم نے تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو انسانیت پہلے سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے یہ عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی تھی، اس امت کو کامل عبادت ملی۔ پہلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے، نہ دن میں کھا سکتے تھے نہ رات میں کھا پاتے تھے۔ اس امت کو طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک
حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 مہینے روزہ رہتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ ہمارے اوپر اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے لیے تو مشکل بن جاتی۔ اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ عیسائیوں پر 2 مہینے کے روزے، یہودیوں پر 40 دن کے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ اس امت کو 30 روزے۔ اور مزے کی بات کہ ان 30 روزوں کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ نفل سنت بنا دیے، تو 36 ہو گئے۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا تو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو 36 روزے رکھے تو 10 سے ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ 360۔ گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثواب عطا فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں کہ محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے فرمایا کہ تمہاری مثال ان لوگوں کی ہے جو فجر سے لے کے ظہر تک محنت مزدوری کریں اور ان کو اس کی مزدوری مل جائے، فرض کرو ایک کی رات ان کو اجر مل جائے۔ پھر قوم نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی کہ ظہر سے لے کے عصر تک محنت کریں، یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور ان کو بھی ایک کی رات ثواب مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس امت کی مثال ایسی کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اتنی محنت کرو اور اس پر تمہیں 2 کی رات ثواب مل جائے۔ ایسا کیوں؟ کام تو سب نے کیا مگر کسی کو اجر زیادہ۔ آپ نے فیکٹریوں میں دیکھا ہوگا، ایک مزدور اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں نا تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن 8 گھنٹے سے اوپر جب کام کرتے ہیں تو اس کو اوور ٹائم کہتے ہیں، پھر اس کو ڈبل پے مل جاتی ہے بڑی فیکٹریوں میں۔ اب وہ 1 گھنٹہ کام کرے گا مگر 2 گھنٹے کا اجر ملے گا۔ تو تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اوور ٹائم میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو ان کی عبادت کا وقفہ تھوڑا مگر اس پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو لمبی عمریں دی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ عمر پائی، بعض لوگ قیامت کے دن 400 سال کی عبادت لے کے آئیں گے، 500 سال کی عبادت لائیں گے۔ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بچپن لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، تو کوئی مجھے دعا بتائیں۔ ان کا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، تو میرے بچے تو پیچھے نہیں لگتے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی بندی، ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی۔ وہ بڑی حیران ہو گئی اور حیران ہو کے پوچھنے لگی، اچھا اے اللہ کے نبی، اگر ان کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی تو کیا وہ بیاہ شادی کریں گے؟
انہوں نے فرمایا ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ بیاہ شادی بھی کریں گے۔ تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ وہ کہنے لگی ٹھنڈی سانس اس لیے لی، اگر میں اس زمانے میں کبھی ہوتی نا جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوتی تو میں تو اتنا وقفہ ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ تو اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ کیا مطلب اس کا؟ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال سے اوپر جا کے فوت ہوگا، لیکن جب گراس ایوریج نکالیں گے نا، اوسط نکالیں گے، تو وہ 60-70 ہی بنے گی۔ اور آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہی 60-70 کی اوسط ہی چل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگ 5-5 سال کی عبادتیں لائیں گے اور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی عبادت لے کے آئیں گے۔ تو ان کے غم کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی جس میں فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحمت کا معاملہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتے نا، دیکھیں نا دفتروں میں جو عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ افسر کے موڈ سے اندازہ لگا لیتا ہے بھئی یہ کام کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ افسر نے تیرا کام کر دینا ہے اور افسر نے تیرا کام کوئی نہیں کرنا۔ وہ اس کے انداز سے، طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ کہ مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے بارے میں کیا ہے۔ تو حضرت علی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینا چاہتے تو نہ اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو سورت اخلاص قل واللہ والی سورت عطا فرماتے۔ فرماتے تھے یہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ آپ اپنے گھر میں بڑا دروازہ کہاں رکھواتے ہیں؟ جدھر سے زیادہ مہمانوں کو لانے کا پروگرام ہو، اور گھر کے پیچھے کر کے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، وہ چھوٹے دروازے سے آتے جاتے رہتے ہیں مستورات، اور یہ مین گیٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ، مجمع، مہمان سب آتے ہیں، آگے مہمان خانہ بنا ہوتا ہے۔ تو دستور یہ ہے کہ زیادہ کیپیسٹی ادھر رکھی جاتی ہے جدھر زیادہ لوگوں کو لے جانا ہو۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں، اور جنت کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 8 دروازے۔ تو جہنم میں 7 لائنیں لگیں گی جانے والوں کی، اور جنت میں 8 لائنیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب دینے کا نہیں، ثواب دینے کا ہے۔ بندو تم جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا، اتنا آسان کہ نہ پوچھو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا ان سب کو جا کر تم قید کر دو، تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان، ان سب کو فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرتے
تو پھر ہمارے لیے شتونگڑے ہی کافی ہیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ شیطان کی شکل میں، کچھ انسانوں کی شکل میں، ہمیں انہوں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے فارغ بیٹھے دیکھا، اس نے پوچھا او بدبخت تو پکا دشمن، تو فارغ کیسا؟ کہنے لگا اب انسانوں میں سے میرے نمائندے بہت سارے ہو گئے، اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی. تو واقعی بگڑا ہوا نفس جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان سے بھی زیادہ برا. تو دیکھیے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے الحمدللہ کس طرح رحمت فرمائی. اب ذرا غور کیجیے گا، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدوا دیا. یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ اگر لڑائی ہو جائے دو بندوں کی تو پھر جس سے خود محبت ہوتی ہے وہ پھر دوسرے بندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پکڑ لو تاکہ یہ میرے اس پیارے کو کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے. تو اللہ رب العزت نے بھی شیاطین کو تو بندوا دیا، چل بھائی تم تو ایک طرف ہو جاؤ. اور پھر امت محمدیہ کے اوپر روزوں کو فرض فرما دیا. اب روزوں کو فرض کرنے کے بعد دیکھو ہوا کیا، حکمت دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں، ہوا کے اندر پرندے اور سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. اب دیکھو مومن نے روزہ رکھا، اس کے لیے چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، پرندے بھی دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، ساری مخلوق کو دعاؤں میں لگا دیا. واہ میرے مولا، بخشش کے بہانے دیکھیے، شیطان کو قید کر دیا اور باقی مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا. اور اس بندے کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کھانے پینے اور بیوی کے میل ملاپ سے دن کے وقت میں طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر تم بچو گے، اس کو روزہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوگا اس وقت جو بھی دعا مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول فرما لیں. ایک بلینک چیک دے دیا. اب آپ یوں سوچیں کہ ایک بندے کو 30 چیک دے دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ بھائی جو اماؤنٹ لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. وہ اگر عقل مند ہوگا تو وہ تو پھر جتنا لکھ سکتا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ لکھے گا. کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ایسے بلینک چیک کی جمع کرواتا رہے بغیر کچھ لکھے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سب بے وقوف کہیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دن جو رمضان کے دیے، تو 30 دن افطاری کے وقت میں ہمارا ایک چیک اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے اور اس چیک کے اوپر نیکیوں کی اماؤنٹ ہم لکھتے ہیں. ہم نے دیکھا نا، کمپنی کا بڑا ڈائریکٹر ہوتا ہے، کہیں سفر پہ جانے لگتا ہے تو اپنے جنرل مینیجر کو چیک بک ہی دے کے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ چیک بک ہے، اگر ضرورت پڑے تو پھر بینک سے تم پیسے لے لینا. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے روزے داروں کو 30 چیک عطا فرما دیے. میرے بندو لکھو تم جو کہتے ہو. دیکھیں نا، ہم اپنے گھر کسی مزدور کو لے کے آئیں، بات ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اور وہ 8-7 گھنٹے کام کرے تو ہمارے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے نا، اگر تھوڑی سی بھی، ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو بغیر مزدوری دیے خالی جھڑک کے واپس بھیج دیں. حالانکہ ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، کنجوسی ہے، 100 طرح کی بیماریاں ہیں. ہمارے وسائل بھی محدود ہیں. لیکن اگر الیکٹریشین کو لائے اور اس نے کام کیا
تو ہم کہیں گے یار اگلے نے 8-7 گھنٹے کام کیا، اس کو دے کے بھیجو، 150 تو دے کے ہی بھیجیں گے۔ اور جو زیادہ امیر لوگ ہوں گے وہ پھر 150 طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھئی تم کام کر دو پھر ہم تمہیں انعام دے دیں گے۔ وہ 150 نہیں دیتے، وہ پھر کام کو دیکھ کے خوش ہو کے وہ 500 دیں گے یا 1000 دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ کیا کہ میرے بندو روزہ تو آپ رکھو گے لیکن روزے کا اجر میں طے نہیں کرتا، میں تمہیں چیک بک دے دیتا ہوں، اب افطاری کے وقت جتنا تم چاہو مانگو گے میں پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ یہ روزہ وہ مزدوری ہے کہ جس کی مزدوری منہ مانگی ملتی ہے بندے کو، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے افطاری کے وقت دعا قبول۔ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند الافطار، جب روزہ افطار کرتا ہے اس کو اللہ خوشی دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ مانگنا تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، جتنا مانگے۔ اچھا لیٹ می پٹ اٹ ان این ادر وے، میں اسی بات کو اور انداز سے بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی ولی آپ لوگوں کو بتائے بڑا قبولیت دعا کا وقت ہے، مانگو دعا قبول ہوگی، تو آپ کیسے مانگیں گے؟ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے، رو رو کے اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے بیان کریں گے، مشکلات پریشانیاں، اور کہیں گے اللہ بس میری یہ زندگی کو سنوار دیجیے۔ اب سوچئے اگر ایک ولی کے بتانے پر آپ اتنے شوق ذوق سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہاں تو ولیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، ملائکہ کے سردار، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک موقع اور عطا فرما دیا۔ جیسے بندے سے غلطی ہو جائے نا جی، وہ کہتے ہیں جی بس ایک چانس اور دے دے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی گناہوں کو بخشوانے کا ایک چانس اور عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے شیطان کو قید کر دیا، چیونٹیاں، پرندے، مچھلیاں سب کو بندے کی دعاؤں پہ لگا دیا، بندے کو بتا دیا تم جو مانگو گے تمہاری دعا قبول کر لیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانگے تو پھر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں جی؟ جب اتنا کسی کو موقع دیا جائے اور وہ پھر بھی غفلت کا اظہار کرے تو پھر غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اب ذرا میری ایک بات کو توجہ سے سننا، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ماں کے اندر اللہ نے شفقت رکھی ہوتی ہے، محبت رکھی ہوتی ہے۔ بچے بدتمیزی کر لیں، بے ادبی کر لیں، ماں کا دل دکھا دیں، ماں پریشان ہو جائے گی، رو لے گی، بد دعا نہیں دے گی۔ بیٹے کو بد دعا کبھی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو ماں کے دل میں ہے۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بد دعا دے، اور اگر کوئی اس کے سامنے اس کے بچے کو بد دعا دے تو ماں سن کے برداشت نہیں کرے گی، خود ناراض ہے، خود خفا ہے،
مگر بچے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکے گی، کہے گی آپ نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہی کیوں؟ کیا ایسے ہی دستور ہے نا؟ اگر ایسا دستور ہے تو ذرا توجہ سے سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آمین کہی۔ میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا دی، باعودہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی کام خود نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی کام خود نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، بھیجے گئے تھے اللہ تعالی کی طرف سے۔ انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس بد دعا کو سن کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شفقت تھی، رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، غار میں روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ تو اگر آپ بد دعا سنتے تو آپ تو سن کے تو فوراً کہتے کہ جبرائیل بد دعا میری امت کے لیے کیوں کر رہے ہو، مگر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی انتہا کر دی۔ میرے بندے، میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو، مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹیمپ کر دی، مہر لگا دی۔ تو رمضان کے بعد کا دن یا تو ہمارے لیے عید ہوگا یا ہمارے لیے وعید ہوگا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، اور وعید ہوتا ہے بندے کے لیے سزا کا دن۔ جن کی تو بخشش ہو گئی ان کی تو عید ہوگی، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہوگی۔ اب یہ رمضان ایک نیک بندے اور غافل بندے کے درمیان علیحدگی کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس مہینے میں زندگی کو بدلیں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، زندگی کے رخ کو بدل لیں گے۔ یہ ہوں گے جو اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زندگی کی روٹین تھی وہ وہی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں کسی کے۔ ایسے لوگ اپنی پیشانی پہ بدبختی کی مہر لگوا دیں، اپنے جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر دیں۔ لہذا رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں
اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اللہ رب العزت جب کام کرنے پہ آمادہ ہیں، بخشش پہ آمادہ ہیں، تو ہمیں اپنی بخشش کروانی چاہیے. اہتمام سے روزہ رکھیں اور اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں، عبادت کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگیں. یہ مانگنے کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سیل لگ جاتی ہے، جوتوں کی سیل، کپڑے کی سیل، فلاں چیز کی سیل. کوئی اس کا نام رکھتا ہے لوٹ سیل، کوئی نام رکھتا ہے میگا سیل. یہ سیل کیا بلا ہے بھائی؟ کہ جب مال نکالنا ہو نا، کہ جی ہم اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں پچھلے سیزن کا، سیل لگا دی، بڑی قیمتی چیزیں تھوڑی سی قیمت پہ نکال دیتے، کہتے ہیں اٹھا کے لے جاؤ لے جاؤ. قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محترم جماعت یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں. میرے بندو، تم میں سے جو چاہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں الاٹمنٹ کروانا، اس کے لیے کام آسان کر آؤ ہمارے در سے پاتے جاؤ پاتے. اب اس وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت نہ پا سکیں تو یہ تو ہماری اپنی کم قسمتی ہوگی. اس لیے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج وہ یہاں موجود نہیں، اور کتنے جو اس رمضان میں ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے. کیا پتہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے. دفتروں میں ہم نے دیکھا کہ جب افسر اچھے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر کلرک بادشاہ ایک فائل نکلوانے کے بجائے 10 فائلیں نکلوا لیتے ہیں. کہتے ہیں جی آج افسر ذرا خوش نظر آتا ہے. تو مالک الملک رمضان المبارک میں اس مہینے میں اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، روزہ دار بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر لیجئے، اپنے رب سے اچھے فیصلے کروا لیجئے. ہمیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرما دیا، اس وقت کو ضائع نہ کیجئے، کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیجئے. اس کو وہی ضائع کرے گا الا محروم. حدیث پاک میں آتے ہیں جو یقیناً محروم ہوگا نا رمضان کی برکتوں سے، وہی محروم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو گے نا روزے دار کو افطاری کے وقت، یا لسی کا گھونٹ پلا دو گے تو اس کے بقدر اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرما دیں گے. کتنی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش ہے. یہ دھلنے کا مہینہ، ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے اترتی ہیں. اگر کوئی دل کو قبول کرنے والا بنائے تو ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. رمضان کا ایک لمحہ بندے کو ولی بنا دینے کے لیے کافی ہے. اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے. کئی دفعہ ہم نے لاک لگائے ہوتے ہیں نا دروازے کو. ہم نے ایک ملک میں دیکھا، افریقہ کا ملک تھا، وہاں مکان کے 3-3 4-4 تالے لگے ہوتے تھے. ایک تالا پھر دوسرا پھر تیسرا. تو ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ہاں یہ جو کالے لوگ ہیں یہ بہت ہی من مرضی کرنے والے لوگ ہیں، تو کئی مرتبہ یہ گھر میں گھس آتے ہیں چوری ڈاکے کے لیے. تو پھر ہم نے کئی تالے لگائے ہوتے ہیں. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دروازہ ہے نا اس کو گناہوں کے تالے لگائے، یہ کھل نہ سکے. جھوٹ کا تالا لگا ہوا ہے، لوگوں کے دل دکھانے کا تالا لگا ہوا ہے، بد کرداری کا تالا لگا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ چند بندوں کی اللہ تعالی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں کرتے، لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے فرمایا ایک جو دل میں دوسروں کے خلاف بغض رکھنے والا ہو، کینہ رکھنے والا۔ اب اگر آپ سوچیں آج سینے کینے سے بھرے پڑے، بھائی کے بارے میں کینہ، کینے کا کیا مطلب؟ پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھنا، بہن کے بارے میں کینہ، بیوی کے بارے میں کینہ، ماں باپ کا کینہ، ہمسائے کا کینہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کینہ ہمارے سینے میں موجود ہے، کیسے مغفرت ہوگی ہماری؟ اسی طرح شرابی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو لیلۃ القدر میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح زانی، جو زنا کا عادی ہو اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ہم ان کبیرہ گناہوں کے جو تالے لگائے ہوئے ہیں نا، ان کو کھولیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے اور ہمارے دلوں کو دھو جائے۔ رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرما کر رب کریم ہم پر احسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔